میرا نام حاشر ہے۔ اس وقت میری عمر 25 سال ہے۔ میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے۔ میں نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کی، جبکہ میری دونوں بہنوں نے صرف میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی، کیونکہ میرے والد صاحب تو بچپن میں ہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان کی وفات کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ باپ کے جانے کے بعد ہمارا سہارا ماں تھی۔ میں اپنی اماں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ہمارا گھر بہت پیارا اور بڑا سا تھا، جسے اچھے وقتوں میں میرے ابا نے خرید لیا تھا۔ دونوں بہنیں گھر کا کام کرنے کے بعد اماں کے ساتھ مل کر سلائی کرتی تھیں۔ اس سے ہمارے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میں بھی جاب ڈھونڈنے کی کوشش میں دن رات لگا رہتا تھا کہ مجھے جاب مل جائے، گھر کے حالات بدل جائیں، اور پھر اپنی اور بہنوں کی شادیاں بھی کرنا تھیں، اسی لیے نوکری حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔ ایک دن میں صبح سویرے اٹھا، اماں نے ناشتہ بنا کر دیا۔ مجھے یوں تیار ہوتا دیکھ کر پوچھنے لگی، حاشر بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں کہنے لگا، اماں میں جاب ڈھونڈنے جا رہا ہوں، بس آپ دعا کریں میرا کام ہو جائے۔ کل میرے دوست نے مجھے کال کر کے بتایا تھا کہ ایک اچھی جاب ہے میرے آفس میں، تم کر لو، میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، اس لیے تم میری سیٹ لے لو۔ میں باس سے بات کر کے دیکھتا ہوں وہ تمہیں میری جگہ رکھ لے گا یا نہیں۔ اماں نے ڈھیروں دعائیں دیں۔ میں اپنے دوست کے پاس گیا، وہ اپنے باس سے مجھے ملوانے لے گیا۔ باس سے ملاقات کی اور انہوں نے مجھے جاب کے لیے ہائر کر لیا۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ اگلے دن مجھے آفس جانا تھا۔ میرا دوست اتنا کہہ کر چلا گیا کہ مجھے کچھ کام ہے، اس لیے میں چلتا ہوں، تم اپنے کام کو اچھے سے نبھانا۔ یہ کہہ کر دوست چلا گیا۔ میں اکیلا واپس آ رہا تھا۔ میں نے دکان سے مٹھائی کا ڈبہ خریدا کہ گھر جا کر گھر والوں کا منہ میٹھا کراؤں گا، انہیں خوشخبری دے دوں گا۔ میں مٹھائی والے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ میری نظریں ایک لڑکی پر ٹک گئیں۔ وہ لڑکی گول گپے کھا رہی تھی۔ وہ اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میری نظر ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹ رہی تھی۔ وقت بھی کافی ہو چکا تھا، گھر جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، 5 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے دکان کے اندر گیا، مٹھائی کا ڈبہ خریدا۔ دیکھا تو وہ لڑکی جا رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا اور جان بوجھ کر اس سے ٹکرایا۔ سوری۔ وہ کچھ پریشان ہوتے ہوئے مجھے سوری کہنے لگی۔ مٹھائی کا ڈبہ میرے ہاتھ سے ٹکرانے کی وجہ سے گر گیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے اٹھا کر دینے لگی۔ میں نے شکریہ ادا کیا، پھر وہ شرما کر چلی گئی۔ اگلے روز شام کے وقت میں اسی جگہ گیا اور گول گپے کی ریڑھی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا وہ لڑکی ضرور آئے گی۔ جو سوچا تھا ویسا ہی ہوا، وہ لڑکی پھر سے آئی تھی۔ میں نے بھی گول گپے لیے، مجھے کچھ خاص نہیں لگے، بس مجبوری سے کھا رہا تھا۔ میرا تو فقط ایک بہانہ تھا۔ اس لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، آپ وہی ہیں نا جو کل غلطی سے ٹکرائے تھے؟ میں نے سر ہلایا اور پھر ہماری بات شروع ہو گئی۔ پھر یہ روز کا معمول بنتا گیا۔ مجھے اس لڑکی سے بہت پیار ہونے لگا۔ میں کیسے بھی کر کے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تو مجھے کام بھی مل گیا تھا، میرے لیے شادی کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کچھ دن گزر گئے، روز اس لڑکی سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ اس نے اپنا نام زویا اختر بتایا تھا۔ اس کے گھر میں بوڑھی ماں رہتی تھی اور ایک بہن تھی، اس کے علاوہ اس کا دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا کہا، وہ بہت خوش ہو گئی اور راضی ہو گئی۔ میں نے گھر جا کر اماں سے بات کی شادی کے بارے میں، سب کچھ میں نے زویا کے بارے میں بتا دیا۔ ہم لوگ رشتہ لے کر گئے۔ میری دونوں بہنیں بہت خوش تھیں کہ ان کی بھابھی اچھی اور پیاری تھی۔ رشتہ پکا کر دیا گیا تھا۔ سادگی سے منگنی ہو گئی، پھر وقت پر شادی کی تمام تیاریاں مکمل کر دی گئی تھیں۔ مہندی کی تقریب بھی بہت دھوم دھام سے ہوئی، سب کو بہت مزہ آیا۔ شادی والے دن اماں نے گھر کو اچھے طریقے سے سجایا تھا۔ اماں بہت خوش تھی کہ گھر میں بہو جیسی رونق آ رہی ہے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد ہم زویا کو رخصت کر کے لے آئے۔ دلہن کے روپ میں زویا کیسی پرستان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ زویا بولی، مجھے نماز پڑھنی ہے، تو میں بہت خوش ہو گیا تھا کہ میری بیوی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتی ہے اور بہت نیک ہے۔ میں نے اسے جائے نماز بچھا کر دیا، وہ وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ اماں اتنے میں کھانا لے آئی تھیں۔ اماں نے زویا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو بہت خوش ہو گئی، کہنے لگی، میری بہو تو لاکھوں میں ایک ہے۔ میری بیوی نے گھرداری سیکھ لی تھی، گھر کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی تھی۔ خوشی خوشی گھر کا سارا کام کرتی تھی، اماں کی خدمت کرتی تھی۔ میری دونوں بہنوں سے کوئی کام نہیں کرواتی تھی۔ میرے گھر والوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری بیوی بہت نیک تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ کچھ دنوں بعد میری بیوی جہیز میں ایک بھینس ساتھ لائی۔ اماں بہت خوش ہو گئی تھیں۔ وہ میری بہنوں سے کہتی، اس بھینس کو چارہ ڈالو، زویا سارا دن کام کرتی ہے، تم دونوں دن کے وقت بھینس کو چارہ ڈالا کرو۔ میری بیوی بھینس کا دودھ نکال دیتی، سب گھر والوں کو دیتی۔ ایک دن میرے گھر اماں کی سہیلی آئی۔ وہ میری بیوی کو عجیب قسم کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں آفس سے جلدی آ گیا تھا کیونکہ میں اپنا موبائل گھر پر بھول گیا تھا۔ میں موبائل لینے آیا تھا اور بہت جلدی میں تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ اماں کی سہیلی میری بیوی کو غصے سے دیکھ کیوں رہی تھی۔ میں نے سوچا خیر وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں فی الحال جلدی میں تھا تو موبائل اٹھا کر گھر سے نکل گیا، اور بعد میں یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ بیوی روز روز تازہ دودھ نکال کر میرے سارے گھر والوں کو دیتی، لیکن چند دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ میری ماں کا رویہ بہت بدل سا گیا ہے۔ وہ اب پہلے کی طرح میری بیوی کو پیار نہیں کرتی تھیں۔
اس دودھ کو ہاتھ بھی نہ لگاتی اور کہتی اپنی بدکردار بیوی کو طلاق دیتے۔ میں اماں کی باتیں سن کر حیران رہ جاتا، بھلا وہ میری بیوی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہے؟ میری بیوی تو بدکردار نہیں تھی، بہت شریف تھی۔ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ نہ جانے اماں کو کیا ہو گیا تھا، کس کی باتوں میں آ کے ایسی ویسی باتیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ میری بیوی سارا دن گھر کا کام کرتی، اماں کی خدمت کرتی، بہنوں سے پیار محبت سے بات کرتی۔ میں سوچتا ضرور میری اماں جھوٹ بول رہی ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا اماں کی باتوں سے، مجھے بہت افسوس ہوتا تھا کہ میری بیوی کو عزت دینے کے بجائے اس پر الزام لگایا جاتا ہے۔ بھلا دودھ لا کر سامنے رکھنے سے کون ایسے ہو جاتا تھا؟ اماں روز کہتی تھی اپنی بدکردار بیوی کو چھوڑ دے۔ میں تو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی ایسی باتیں سن کر رونے لگ جاتی تھی۔ ایک دن ہماری یہی بحث ہو رہی تھی کہ میں اماں کی باتیں سن کر باہر آ گیا تاکہ میں اماں سے کہیں بدتمیزی نہ کر لوں۔ باہر نکلا تو ہمارے گھر کے گلی کے پاس ایک عورت کھڑی تھی۔ حال چال پوچھنے کے بعد اس نے بھی مجھ سے یہی بات کی کہ حاشر تیری بیوی ٹھیک نہیں ہے، اسے گھر سے نکال دو۔ میں غصہ کر کے چلا گیا کیونکہ سارے فساد کی جڑ یہی عورت تھی۔ یہی اس دن ہمارے گھر آ کر میری ماں کو میری بیوی کے خلاف کر گئی تھی۔ میں جاب کے لیے سویرے نکل جاتا تھا، میری بیوی مجھے بہت اچھا ناشتہ بنا کر دیتی تھی۔ دوپہر کو جب میں گھر آتا تو میری بیوی گھر کا کام کر رہی ہوتی تھی۔ ایک دن اماں پھر سے مجھے کہنے لگی اپنی بیوی کو طلاق دو، اسے گھر سے نکال دو۔ میں اپنے گھر میں مزید اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ کیسی لڑکی سے شادی کر لی تم نے؟ اپنی بیوی کو کہہ دو میرے سامنے نہ آیا کرے، میں ایسی لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، بلکہ اسے اس گھر میں رہتے ہوئے دیکھ کر میرا خون جل رہا ہے۔ میں اماں کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا، آخر وہ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ بھلا میری بیوی بدکردار کیسے ہو سکتی ہے؟ میری بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، بہت عزت کرتی تھی، اماں کو نہ جانے میری بیوی سے کیا شکایت تھی۔ میں اپنی بیوی سے پوچھنے لگتا، زویا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تم مجھے سچ سچ بتاؤ، میرے آفس جانے کے بعد میرے گھر والوں کے بیچ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے؟ اماں سے کوئی تمہیں شکایت تو نہیں ہوتی جس وجہ سے وہ تم پر الزام لگاتی ہیں؟ ہماری شادی کو ابھی صرف کچھ عرصہ گزرا ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہارے خلاف ایسی باتیں نہیں سن سکتا۔ بلکہ کل میں گلی میں سے گزرا، اماں کی سہیلی مجھے کہنے لگی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دو۔ میں غصے سے چلا گیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ لوگوں کی باتوں میں تو آ کر تمہیں طلاق نہیں دے سکتا نا، جب تک مجھے حقیقت کا پتہ نہ چلے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ اماں ایسا کیوں کہتی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کے گھر والے بہت اچھے ہیں، ہو سکتا ہے اماں بیمار ہو، اسے ذہنی دباؤ ہو کوئی، اسی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتی ہیں۔ میری بیوی بات کو ٹال گئی تو میں بھی مطمئن ہو گیا۔ اگلے دن میں گھر آیا تو بیوی گھر میں موجود نہیں تھی۔ اماں پھر سے وہی باتیں کرنے لگی جس سے میرا دل کٹنے لگتا تھا۔ ہر وقت گھر میں قدم رکھتے ہی یہی سننے کو ملتا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، ایسی عورت ہے ویسی عورت ہے۔ میں بہت تنگ ہو گیا تھا، بہت پریشان رہنے لگتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ راز جان کر ہی رہوں گا، آخر ایسا کیا ہے میری بیوی میں جو میں نہیں جانتا۔ کچھ دن گزر گئے، ایک دن میری بیوی روتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، حاشر مجھے جلدی سے اماں کے گھر لے چلو، وہ انتقال کر گئی ہیں۔ میں اسے چھوڑ کر خود گھر آ گیا تھا۔ 2 دنوں بعد میں بیوی کے گھر گیا اسے لینے کے لیے تو وہ فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے فون بند کر دیا اور کہنے لگی میری سہیلی کا فون تھا۔ لیکن جانے کیوں میرے دل میں شک پڑ گیا، شاید یہ اماں کی باتوں کا اثر تھا۔ میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ اس راز کو جان کر ہی رہوں گا۔ تب میری بیوی کی اماں انتقال کر گئی تھیں تو وقت نہیں ملا، سوچا اب فارغ ہوں سب کچھ جان کر ہی رہوں گا۔ اگلے دن میں آفس سے واپس آ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو راستے میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی یہاں پر کھڑی کیا کر رہی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے کیسے نکلی؟ کم سے کم مجھے بتا دیتی، میں کر دیتا کام۔ مجھے بہت برا لگا تھا، میری اجازت کے بغیر اس نے گھر سے باہر قدم رکھا۔ میں اس کا شوہر تھا، مجھ سے پوچھنے کا حق بنتا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں بیوی کے قریب گیا اور پوچھنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ گھبرا سی گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اتنے میں اس کی کچھ دوستیں آ گئیں اور بیوی کو کہنے لگی، چلیں زویا دیر ہو رہی ہے۔ میری بیوی بنا جواب دیے دوستوں کے ساتھ گھر چلی گئی۔ میں بھی گھر آ گیا تھا۔ گھر جاتے ہی اس پر بہت غصہ کرنے لگا، اسے بہت ڈانٹا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے اس وقت آپ کو جواب نہیں دیا کیونکہ میرے ساتھ میری دوستیں تھیں، وہ سب محلے کی ہی لڑکیاں ہیں اور میں ان کو ہنر سکھانے کے واسطے دستکاری سینٹر لے کر جاتی ہوں تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں۔ میں یہ سن کر شرمندہ ہو گیا کہ مجھے اماں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک دن میری اماں مجھے میری بیوی کا موبائل دے کر کہنے لگی، دیکھو اپنی بیوی کی حرکتیں، سارا دن کس سے فون پر باتیں کرتی ہے ہنس ہنس کر، اور سارا دن گھر سے باہر ہوتی ہے، تمہارے آفس جانے کے 5 منٹ بعد باہر جاتی ہے اور تمہارے آنے سے 5 منٹ پہلے آتی ہے۔ سارا دن گھر سے باہر ہونا، اپنے شوہر کی غیر موجودگی کے وقت فون پر گھنٹوں باتیں کرنا، کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ کیا یہ ٹھیک حرکت ہے؟ تم اپنی ماں پر غصہ کرنے لگتے ہو، کچھ تو شرم سکھاؤ اسے۔ محلے کے لوگ کیا سوچیں گے کہ میری بہو گھر سے باہر رہتی ہے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔
مجھے اپنی بیوی پر شک نہیں تھا، مگر میں اماں کی تسلی کی خاطر موبائل چیک کرنے لگا۔ سامنے والے نمبر پر حوریہ نامی لڑکی کا نام لکھا تھا۔ اتنے میں میری بیوی آئی تو میں اس سے پوچھنے لگا کہ کون ہے یہ حوریہ۔ میری بیوی کہنے لگی، میری چچا زاد بہن ہے، وہ یہاں پر نہیں رہتی، تمہیں شک ہو رہا ہے تو خود کال کر کے پوچھ لو۔ میں نے سوچا کہ اگر میری بیوی غلط ہوتی تو یوں مجھے اپنا موبائل تھما کر یہ تو نہ کہتی کہ لو بات کر لو۔ میں نے اماں کی طرف افسوس سے دیکھا کہ میری اتنی اچھی بیوی کے بارے میں ماں یہ کہہ رہی تھی۔ میری بیوی کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ محلے والوں کو میری اور تمہاری شادی اچھی نہیں لگی، اسی لیے وہ اماں کو بھڑکاتے رہتے ہیں، ورنہ اماں تو اتنی اچھی ہیں، تم بس محلے والوں اور خاص کر اماں کی سہیلی کا داخلہ یہاں بند کرواؤ۔ میں نے سوچا بات تو ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے ایسا ہی کیا اور سب کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔ گھر کی پریشانی ختم ہوئی تو دفتر کی پریشانی شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں سے مجھے اپنے باس کا رویہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ مجھے نوکری سے ہی نہ نکال دے۔ ایک دن میں اپنی انہی سوچوں میں گمسم تھا کہ میرے پاس کال آنے لگی۔ باس کا نمبر دیکھتے ہی میں گھبرا گیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹھائی تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا، میرے باس نے مجھے نوکری سے نکال دیا تھا۔ میں پریشان ہونے لگا کہ اب کیا ہوگا، گزر بسر کیسے ہوگا۔ میری بیوی چھت سے نیچے آئی اور پوچھنے لگی، کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ میری نوکری چھٹ گئی ہے۔ میری بیوی یہ سن کر رونے لگی، کہنے لگی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میں آپ کے لیے دعا نہیں کرتی، اس لیے یہ نوکری بھی ختم ہو گئی۔ ایسی نوکریوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کام پر جاتی ہوں، اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے۔ وہاں دستکاری سینٹر میں ہنر سکھاتی ہوں اور بدلے میں اچھی تنخواہ مل جاتی ہے۔ میں اپنے باس کے پاس کئی بار گیا کہ اس سے وجہ پوچھوں کہ مجھے نوکری سے کیوں نکالا، مگر اس نے اپنے دفتر میں میرا داخلہ بند کر دیا تھا، اور یہ عجیب بات تھی کہ بغیر کسی وجہ کے مجھے نکال دیا گیا تھا۔ میری نوکری تو چھٹ گئی، اب گھر چلانا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دودھ پورے محلے والوں کے گھر جا کر بیچ آیا کروں گا، گھر کا گزر بسر اچھے سے ہو جائے گا۔ میری بیوی محلے کی لڑکیوں کے ساتھ دستکاری سینٹر چلی جاتی اور میں دودھ بیچ آتا، یوں گزارا اچھے سے ہونے لگا۔ اماں اب جانے کیوں خاموش سی ہو گئی تھیں، اب وہ مجھے بیوی کو طلاق دینے کا بھی نہیں کہتی تھی۔ میں بھینس کا دودھ نکال کر محلے میں بیچ آتا۔ کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ میری بیوی اچانک پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک دن مجھ سے بولی، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ابھی میں اس سے کچھ پوچھتا جب اچانک دروازہ بجا۔ دروازہ کھولا تو باہر سارے محلے دار کھڑے غصے سے میری بیوی کو باہر بلا رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، اپنی بیوی کو بلاؤ۔ جان تو میری تب نکلی جب اچانک میری بیوی دوڑتی ہوئی باہر آئی اور بدتمیزی سے پوچھنے لگی، کہیے کیا کہنا ہے۔ محلے والے پوچھنے لگے، اس محلے کی لڑکیوں کو تم روزانہ اپنے ساتھ لے کر جاتی ہو، وہ کہاں ہیں؟ میری بیوی سرے سے ہی مکر گئی، کہنے لگی، کون سی لڑکیاں، میں تو اس محلے میں کسی کو نہیں جانتی، آپ اپنی بیٹیوں پر نظر رکھا کریں، ان کی ماؤں سے جا کر پوچھیں کہ وہ کہاں ہیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں۔ میں حیرانی سے سوچنے لگا کہ یہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے، محلے کی کئی لڑکیوں کو اس کے ساتھ جاتے میں نے بھی دیکھا تھا، اور اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ ان کو ہنر سکھا رہی ہے۔ میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ میری بیوی نے آنکھوں کے اشارے سے منع کر دیا اور سب کو بھیج دیا۔ محلے والوں کے جانے کے بعد میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ سادگی سے کہنے لگی، آپ ابھی بھی نہیں سمجھے، یہ محلے والے سازش کرنے آئے تھے تاکہ آپ کو میرے خلاف کر دیں، ان کی بیٹیوں نے بھلا کہاں جانا ہے، گھر میں ہی ہوں گی۔ میں الجھ سا گیا تھا، اسی لیے پوچھا، تم نے یہ کیوں کہا کہ تم محلے کی کسی لڑکی کو نہیں جانتی؟ کہنے لگی، وہ لڑکیاں خود ایسا چاہتی تھیں کہ ان کے باپوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ ہنر سیکھنے جاتی ہیں، ورنہ وہ انہیں جانے نہیں دیں گے۔ میں یہ سب سن کر چپ ہو گیا، مگر جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میری بیوی کو محلے والوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ ان لڑکیوں کو ہنر سکھا کر کچھ غلط تو نہیں کر رہی تھی، مگر پھر سوچا کہ مجھے کیا، یہ ان لڑکیوں اور بیوی کا آپس کا معاملہ ہے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے کام تلاش کرنے کے لیے باہر نکلنا چاہیے، وہ نوکری چھوٹ گئی تو کیا ہوا، اور نوکریاں بھی تو ہیں۔ اس لیے میں روز نئی نوکری کی تلاش میں گھر سے باہر نکل جاتا۔ میری محنت رنگ لے آئی اور ایک جگہ مجھے نوکری مل گئی۔ میں بہت خوش ہوا اور سوچا گھر جا کر سب سے پہلے یہ خوشخبری اپنی بیوی کو سناؤں گا۔ میں گھر آیا تو اماں نے بتایا کہ وہ ابھی گھر نہیں آئی۔ میں نے سوچا کہ اسے خود جا کر لے آتا ہوں، بلکہ نوکری ملنے کی خوشی میں ہم کھانا بھی باہر کھا لیں گے۔ سڑک پر بنے دستکاری سینٹر کے اندر جا کر جب میں نے انہیں کہا کہ زویا اختر کو بلا دیں، تو وہاں کی ریسیپشنسٹ مجھے گھور کر کہنے لگی، یہاں اس نام کی کوئی ٹیچر نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا سر چکرا گیا اور میں نے کہا، میری بیوی نے کہا تھا کہ وہ یہیں کام کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی، اسی سڑک پر تھوڑا آگے ایک اور سینٹر ہے، وہاں پتہ کر لیں۔ غلطی میری تھی، مجھے لگا کہ وہ یہیں کام کرتی ہوگی، اس لیے آج تک اس سے سینٹر کا نام نہیں پوچھا۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ وہ دوسرے سینٹر میں ہوگی، مگر جب وہاں پر پہنچا اور یہی کچھ سننے کو ملا کہ یہاں پر زویا نام کی کوئی لڑکی نہیں ہے، تب صحیح معنوں میں میری جان نکلی تھی کہ وہ یہاں کام نہیں کرتی تو کہاں کرتی تھی،
کیا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ میں گھر آیا تو میری بیوی پہلے سے گھر میں موجود تھی. مجھ سے پوچھنے لگی کہاں گئے تھے؟ تو میں نے کچھ سوچ کر جھوٹ بول دیا کہ اپنے ایک دوست کی طرف گیا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے ایسا کیوں کیا، مگر میرے دل میں شک جڑ پکڑ چکا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا. میں نے اپنی بیوی کو نئی نوکری کا بھی نہیں بتایا تھا. میں نے اگلے دن اسے کہا کہ چلو میں تمہیں کام پر چھوڑ دوں، تو وہ کہنے لگی ارے نہیں، میں اکیلی تھوڑی نہ ہوں، آپ کو پتہ تو ہے کہ محلے کی لڑکیوں کے ساتھ مل کر جاتی ہوں، تو ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ فکر مت کریں. وہ گھر سے باہر نکلی تو میں بھی نکل آیا. میں جو دیکھ رہا تھا وہ منظر میرے لیے بہت حیران کن تھا. میں نے دیکھا کہ گلی کے نکڑ پر ایک گاڑی کھڑی ہے. اس گاڑی میں پہلے میری بیوی جا کر بیٹھی، پھر 5 منٹ بعد محلے کی ایک لڑکی، پھر کچھ دیر بعد دوسری، اور پھر 5 منٹ کے وقفے سے تیسری لڑکی بھی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی، اور گاڑی وہاں سے چلی گئی. یہ سب دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا تھا کہ یہ سب کیا تھا. میں اتنا شاکڈ ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے بھی نہ جا سکا. مجھے میری ماں کی باتیں یاد آنے لگیں. میں گھر آ گیا اور اماں سے پوچھنے لگا کہ مجھے میری بیوی کا راز بتائیں کہ آپ اسے ایسا کیوں کہتی ہیں. میں تھوڑا بہت تو اب جان گیا تھا، لیکن اماں سے سب کچھ صاف صاف سننا چاہتا تھا. میری اماں کہنے لگیں کہ ایک دن میری سہیلی میرے گھر آئی اور کہنے لگی میرے بیٹے نے تمہاری بہو کو کچھ غیر مردوں کے ساتھ دیکھا ہے باتیں کرتے ہوئے. حالانکہ تمہاری بہو شادی شدہ ہے، شوہر کے ہوتے ہوئے بھی غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے، تعلق رکھتی ہے. اپنے بیٹے سے کہو اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دے، تمہارے بیٹے کو دھوکہ دے رہی ہے. اماں کہنے لگیں کہ اس وقت تو میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، مگر جب تیری بیوی پر نظر رکھنی شروع کی تو مجھے سب پتہ چل گیا. میں تو اماں کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا تھا. کیا واقعی میری بیوی ایسی تھی؟ میں شام کا انتظار کرنے لگا کہ وہ واپس آئے تو ساری بات اس کے سامنے رکھوں، اور اگر یہ سب سچ ثابت ہوا تو اسے اماں کے سامنے ہی طلاق دے دوں گا. شام کو میں پہلے سے ہی گلی میں آ کر کھڑا ہو گیا. دیکھا تو میری بیوی اکیلی چلی آ رہی ہے. وہ 3 لڑکیاں اس کے ساتھ نہیں تھیں. ابھی وہ تھوڑا دور ہی تھی کہ محلے والے بھی میرے دروازے پر آ گئے. سب محلے داروں نے میری بیوی پر بدکرداری کا الزام لگایا. محلے دار مجھے کہنے لگے کہ اس لڑکی کو گھر سے نکال دو، اس کی وجہ سے ہماری 3 لڑکیاں گھر سے بھاگ گئی ہیں. جانے تمہاری بیوی ایسا کیا کام کرتی ہے کہ اس نے اس کام میں ہماری شریف لڑکیوں کو بھی لگا دیا ہے. اب وہ تینوں گھر سے بھاگ گئی ہیں، کیا منہ دکھائیں ہم دنیا والوں کو؟ کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ اس لڑکی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دو. تمہاری جگہ ہم ہوتے تو اس لڑکی کو کب کا نکال چکے ہوتے. میری بیوی جو ہی گھر کے اندر آئی تو میں نے پوچھا وہ 3 لڑکیاں جو تمہارے ساتھ گئی تھیں وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگی آج وہ تینوں جلدی چلی گئی تھیں. کیوں، کیا ہوا؟ وہ ابھی تک گھر نہیں آئی؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا کہ یہ معصوم ہے یا بننے کی اداکاری کر رہی ہے. جہاں تک میرے دل کی بات تھی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی ایسی ہو سکتی ہے. میں نے آج تک کبھی اسے کسی غیر مرد کے ساتھ باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا. بس اس کا ایک جھوٹ کھلا تھا کہ وہ وہاں کام کرنے نہیں جاتی جہاں کا اس نے مجھے بتایا تھا. اس کے علاوہ میں نے کبھی اس کی کوئی مشکوک حرکت نہیں دیکھی تھی. یہ لڑکیوں والا چکر بھی پتہ نہیں کیا تھا. اگر میں اس سے صاف صاف پوچھتا تو وہ مجھے کبھی سچ نہ بتاتی. اسی لیے میں نے اپنے طور پر اس کا سچ معلوم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. رات کو پھر محلے والے اپنی بیٹیوں کا پتہ کرنے آئے. وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھیں. میں بھی اپنی بیوی سے بار بار پوچھ کر تھک چکا تھا کہ وہ لڑکیاں کہاں ہیں، مگر وہ تو جیسے منہ میں گھنگریاں ڈالے بیٹھی تھی. یہی کہتی رہی کہ اسے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا. میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے جیسے پہلے ایک بار بھی وہ لڑکیاں واپس آ گئی تھیں اس بار بھی آ جائیں. مگر رات سے صبح ہو گئی مگر وہ لڑکیاں واپس نہ آئیں. اگلے دن پھر سے محلے والے آ گئے تھے، مگر میری بیوی نے ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ دوبارہ دروازے پر آئے تو وہ پولیس کو بلا لے گی. پھر مجھے کہنے لگی میں کام پر جا رہی ہوں. میں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے یا نہیں. وہ مجھے آج پھر سے ٹال گئی اور کہنے لگی میں چلی جاؤں گی. وہ ایسے مطمئن تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ وہ لڑکیاں اس کی ذمہ داری تھیں. بیوی کا ان لڑکیوں کے ساتھ جانا کچھ الگ ہی کہانی سنا رہا تھا، اور کل تو وہ تینوں ایک گاڑی میں بیٹھ کر گئی تھیں. مجھے اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگی. مجھے سب سمجھ آ گیا کہ میری بیوی کے بارے میں واقعی سب ٹھیک کہتے ہیں، اور اماں بھی. شاید وہ لڑکیوں کا دھندا کرتی تھی اور اسی نے ان 3 لڑکیوں کو غائب کر دیا ہوگا. مجھے اب اس کی ساری اصلیت پتہ چل گئی تھی. اب بس میں اسے رنگے ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا. وہ گھر سے باہر نکلی تو میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا. آج اسے لینے کل والی گاڑی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ ایک رکشے میں بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی. میں بھی ایک رکشے میں بیٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا. میں بس آج اس کا سارا سچ جان لینا چاہتا تھا. میری بیوی کہاں جا رہی تھی مجھے کچھ علم نہیں تھا. میں نے پہلے پولیس کو فون کرنے کا سوچا تھا، مگر پھر سوچا کہ پہلے ثبوت اکٹھا کر لوں پھر کال کروں گا. مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ میں اتنے عرصے سے اپنی بیوی کے ہاتھوں بے وقوف بنتا رہا ہوں. انہی سوچوں میں دیکھا کہ اس کا رکشہ رک گیا ہے اور وہ ایک گھر میں چلی گئی ہے. میں نے بھی جلدی سے رکشہ رکوایا اور اس کے پیچھے اندر چلا گیا. اندر سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں. میں نے دیکھا کہ 3 لڑکے بیٹھے تھے اور ان کے سامنے صوفے پر میری بیوی بیٹھی ہنس رہی تھی.
میری ماں کا کہا سچ ثابت ہوا تھا، میری بیوی کے واقعی غیر مردوں سے تعلقات تھے۔ میں اندر گیا تو وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے چیخ کر کہا کہ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے، تم ان لڑکوں کے ساتھ، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اتنے میں دوسرے کمرے سے وہی 3 لڑکیاں نکلیں جو محلے سے غائب ہوئی تھیں۔ ان کو یہاں دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے بیوی سے پوچھا، کیا ہے یہ سب؟ وہ کہنے لگی، میں نے بہت کچھ چھپایا ہے تم سے، میں خفیہ پولیس کی ٹیم کا حصہ ہوں، اسی لیے مجھے اپنی شناخت چھپا کر تم سے شادی کرنی پڑی۔ رہی بات ان لڑکیوں کی، تو ان کے گھر والے ان پر ظلم کرتے تھے اور ان کی شادی امیر بوڑھے لوگوں سے کروانا چاہتے تھے۔ ان لڑکیوں کی مشکل دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا اور ان کو گھر سے باہر نکالنے اور اپنی پسند کی شادی کرنے میں مدد کی۔ ان تینوں لڑکیوں کی شادی ان 3 لڑکوں سے ہوئی ہے۔ میں یہ سب تمہیں بتا دیتی مگر وقت آنے پر، اسی لیے چپ رہی۔ میری نوکری اس قسم کی ہے کہ مجھے دیر سویر گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، اسی لیے اماں مجھے بد کردار سمجھنے لگیں، حالانکہ میں نے کبھی تم سے بے وفائی نہیں کی اور تم سے ہی محبت کی۔ میں یہ سب سن کر بہت شرمندہ ہوا اور بیوی سے معافی مانگی کہ فضول میں نے اس پر شک کیا۔ میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا اور کہا، میں اماں کا دل بہت جلد اپنی طرف سے صاف کر دوں گی۔ میں اس کو لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بلا شبہ میری بیوی میرے لیے ایک نعمت تھی۔